السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، سیرت النبی کے تعلق سے مختلف نشستوں میں آپ مختلف علماء کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں. یہ بہت مبارک بات ہے، اس لیے کہ سیرت نبوی ہماری زندگی کا آئیڈیل ہے. سیرت نبوی وہ مثالی کردار ہے جس سے انسانیت اس بلند چوٹی تک پہنچ جاتی ہے جس کا اس کے بغیر وہ خیال اور تصور بھی نہیں کر سکتی ہے. سیرت نبوی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے، اور ہر چیز نمونے کے ذریعے وجود میں آتی ہے. اچھا نمونہ ہوتا ہے تو اچھی چیز سامنے آتی ہے، اور نمونہ اگر بد اور برا ہوتا ہے تو اس سے کوئی چیز اچھی نہیں بن پاتی ہے. اللہ عز و جل نے اسی لیے آپ کی اتباع کو واجب و فرض قرار دیا: ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو چیز دیں، جو بات کہیں، اسے تم لے لو، اور جس سے منع فرما دیں اس سے تم رک جاؤ. تو حکم رسول رضا الہی کا پیش خیمہ ہے. اللہ عز و جل نے اسی لیے فرمایا: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو. اللہ عز و جل نے رحمت خداوندی کو متوجہ ہونے کا ذریعہ آپ کی سیرت، آپ کے عمل، آپ کی عبادت، آپ کے کردار کو قرار دیا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد انسان کو انسانیت کا سبق پڑھانا تھا، انسان کو اس مقام بلند تک لے جانا تھا جو تکریم اور تفویض کا مقام ہے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا: لقد کرمنا بنی آدم ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. کرامت کا تاج اللہ نے پہنایا ہے، اور دنیا میں اس عارض گیتی پر اسے قیادت و سیادت کا ملکہ دے کر کے اسے بلند و بالا رکھنے کی اللہ نے کوشش کی ہے، اور اسے پاکیزہ رزق سے نوازا ہے، اور اسے جو فضیلت ادا کی ہے اس فضیلت میں کوئی دوسری مخلوق صحیح مشریک نہیں ہے. یہ چار اوصاف اللہ عز و جل نے بنی آدم کو عطا کیے ہیں. اس کی مشاہدگی ہونی چاہیے، اس کو پروان چڑھنا چاہیے، اس کے نتائج سامنے آنے چاہیے، اس کے ثمرات حاصل ہونے چاہیے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر اس نبوت کا آغاز آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا تو حضرت آدم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ قائم رہا. 1,24,000 پیغمبر دنیا کے اندر آئے تاکہ انسان کی انسانیت کی اس پہلو کی مشاہدگی ہوتی رہے، اس زلف کی مشاہدگی ہوتی رہے جس کے ذریعے اس کا حسن و جمال دوبارہ ہو جائے، انسانیت کو کرامت کا تاج سونگنے لگے، اچھا لگنے لگے، اس کی زندگی سنور جائے اور نکھر جائے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عملی دعوت شروع فرمائی تو جس مکے کے اندر انہیں صادق کہا جاتا تھا، عادل کہا جاتا تھا، لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ پر ستمرانیاں شروع کر دی، آپ کو آزمائشوں میں ڈالا انہوں نے۔ کون سی پریشانی ہے جس سے آپ دوچار نہیں ہوئے؟ آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ جتنا ہمیں ستایا گیا دین و دعوت کی راہ میں، اتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا۔ پورا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا۔ چند افراد تھے جو گنے چنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے آئے تھے، وہ ان میں خود بھی شریک تھے، ان آزمائشوں سے وہ خود بھی دوچار ہو رہے تھے، لیکن اس صداقت پر، اس حقیقت کو انہوں نے پا لیا تھا، اس صداقت کو انہوں نے دیکھ لیا تھا، لہذا ان کے رگ و ریشے میں ایمان داخل ہو چکا تھا، لہذا وہ اس سے پھر نہیں سکتے تھے۔ یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا مقابلہ کس چیز سے کیا؟ اپنی کردار کی بلندی سے کیا، اپنے کردار کی بلندی سے کیا، اونچے اخلاق سے کیا، تواضع کے ذریعے کیا، ان کی خدمت کے ذریعے کیا، اور اس مقام تک ان کو لانے کی کوشش کی جس سے وہ بہت دور جا چکے تھے۔ اسی لیے بعثت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اخلاق کے پیکر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے فرمایا کیا تم قرآن پاک نہیں پڑھتے ہو؟ تو جس شخص نے یہ استفسار کیا تھا اس نے کہا پڑھتے ہیں۔ تو کہا قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ بلند اخلاق کی بلندی پر آپ، لہذا آپ لوگوں میں اس طرح بیٹھتے تھے کہ لوگ جو باہر سے آتے تھے ان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا، اپنے احباب کے ساتھ گھل مل کر کے رہتے تھے۔ گھر میں آتے تھے تو آپ آ کر کے گھر میں شیر و چیتا نہیں بن جاتے تھے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور گھر میں کیسے ہوتے ہیں تو فرماتی ہیں کہ انہ کان بشرا من البشر یفلی ثوبہ یخدم نفسہ یحلب شاۃہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو ایک انسان کی طرح سے ہوتے تھے، ایک کامل انسان کی طرح ہوتے، اپنے کپڑے کو صاف کر لیتے تھے، بکری کا دودھ نکال لیتے تھے، اپنا کام خود انجام دے لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی رعایت کرتے تھے کہ ان کی آمد سے حضرت عائشہ صدیقہ کی نیند نہ کھل جائے، آنکھ نہ کھل جائے، اور جب جاتے تو اس کا پھر لحاظ کرتے تھے، حالانکہ آپ کی وہ زوجہ تھی، آپ کی بیوی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے خدمت 10 سال تک کی۔ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت انس کو حضرت طلحہ نے پیش کیا کہ حضور یہ بچہ بڑا زیرک ہے، ذہین ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس 10 سال تک خدمت میں رہے، فرماتے ہیں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا اور کیوں ایسا نہیں کیا۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کے لیے بھیجا، وہ بچے تھے راستے میں، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے، کچھ دیر ہوئی تو اللہ کے رسول نکلے، دیکھا یہ کھیل رہے ہیں تو پیچھے سے ان کی گردن پکڑ لی اور پوچھا کہ میں نے کام کے لیے بھیجا تھا، تم یہیں پر ہو، جاؤ وہ کام کر لو۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نہ جھڑکی نہ گھڑکی اور نہ کوئی ایسی بات کہی جو دل پر چوٹ پہنچانے والی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے محلے کی مسجد کے امام تھے، آنکھ کی بینائی جاتی رہی یا کمزور ہو گئی تو انہوں نے کہا حضور کبھی بارش ہوتی ہے تو میں مسجد نہیں جا پاتا ہوں، آپ اللہ کے لیے ہمارے گھر تشریف لائیں اور ایک جگہ آپ نماز پڑھ لیں تو میں مسجد البیت بنا لوں، وہاں میں نماز پڑھا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں
چلے گئے، وہاں تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ بہت سے لوگ شریک ہو گئے جانے میں۔ جب آپ حضرت عتبان کے گھر پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، وہ باہر نکلے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اندر لے گئے۔ حضور نے کہا کہ کہاں پر، کون سی جگہ مجھے بتاؤ، لہذا انہوں نے ایک گوشے میں اس جگہ کی تعین کر دی۔ حضور نے نیت باندھ لی، جو لوگ باوضو تھے وہ شریک ہو گئے آپ کے ساتھ نماز میں، اور کچھ لوگ باتیں کرنے لگے۔ جس کو بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عتبان کے گھر تشریف لے آئے ہیں تو وہ بھاگے دوڑے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ مالک بن دخشن جو اس محلے کے سربراہوں میں سے، سربراہردہ لوگوں میں سے تھے، وہ نہیں آئے تو آپس میں بعض لوگ کہنے لگے کہ دیکھو مالک بن دخشن نہیں آئے، معلوم ہو رہا ہے کہ وہ منافق، حضور کی آمد ہوئی اور وہ نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری فرمائی تو فرمایا کہ کیا تم کہہ رہے تھے مالک بن دخشن، کیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، لہذا کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت بلال حبشی کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر کے اذان دینے کا حکم دیا تو آپ اذان دے رہے تھے، کچھ بچے باہر کھیل رہے تھے، انہوں نے نقالی میں اذان شروع کر دی۔ ایک ان میں ابو محدورہ نام کے ایک تھے، ابو محدورہ، وہ بھی اذان دینا شروع کر دیا۔ ان کی آواز بڑی اچھی تھی اور بلند تھی، اللہ کے رسول سن رہے تھے۔ اذان کے اختتام پہ آپ نے کہا ان سب کو بلاؤ، وہ سارے بچے لائے گئے۔ پھر حضور نے پوچھا کون اذان دے رہا تھا، سب نے کہا یہ ابو محدورہ دے رہے۔ ابو محدورہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر کپ کپی تاری تھی، مجھے خطرہ تھا، خدشہ یہ ہوا کہ حضور اب مجھے قتل کر دیں گے، لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ پہ آپ نے کہا ابو محدورہ اذان دو۔ انہوں نے اذان دینے شروع کی، اذان دی تو اللہ کے رسول نے اذان کے بعد ایک تھیلی نکالی جس میں کچھ درہم تھے، ابو محدورہ کے حوالے کیا اور یہ کہا ابو محدورہ بارک اللہ فیک، بارک اللہ علیک، بارک اللہ فیک، بارک اللہ علیک۔ ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت میرا دل، میرا سینہ حضور کی محبت سے بھر گیا، اور میں پھر اسید بن عتاب کے پاس گیا اور ان سے میں نے درخواست کی کہ میں اذان دوں گا مسجد حرام کے اندر، اور مجھے اجازت مل گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے، اور میں مکے کا مؤذن قرار پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ تھے، چھوٹوں کے ساتھ بھی، بڑوں کے ساتھ بھی، اجنبیوں کے ساتھ بھی، اپنوں کے ساتھ بھی۔ آج اسی اخلاق، انہی اخلاق کی ضرورت ہے۔ اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے، تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا ہے۔ اسلام بلندی کردار کے آئینے میں پروان چڑھتا رہا ہے، کسی اوچھے پن کی بنیاد پر اسلام کو داغ و دھبہ کبھی نہیں لگا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئینہ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اگر اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارے پڑوس کے لوگ، ہمارے ساتھ بسنے والے لوگ، غیر مسلم اور اس وطن کے بھائی جو ہیں، انشاءاللہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام سے قریب آئیں گے۔ اور سیرت النبی کہ یہ پروگرام اسی مقصد کے تحت سجائے گئے ہیں، ان کو عام کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور بلندی کردار کا آئینہ دار بنا دے اور اس پر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو